بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مالک بلا کی حسین تھی، میں ان کا ڈرائیور تھا۔ وہ روز راستے میں تلاوت کرتی ہوئی جاتی اور گاڑی سے اترتے مجھ پر پھونک دیتی۔ مجھے مالکن کی یہ حرکت بہت اچھی لگتی۔ مجھے اب ان سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میڈم پھونک مار کر اندر گئی تو موبائل گاڑی میں بھول گئی۔ میں ان کا موبائل دینے اندر گیا تو حیرت ہوئی، آج کوئی ملازم گھر میں نہیں تھا، لیکن میڈم کے کمرے سے عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر جھانکا تو آنکھیں پھٹ گئیں کہ پورے کمرے میں میری تصویریں بچھی تھی۔ اور میڈم، میرا نام عبداللہ ہے، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، میرا خاندان پیروں کا خاندان ہے اور گدی نشین ہونا نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ میرے دادا کی بہت خواہش تھی کہ ان کا بڑا پوتا اس بار ان کی گدی پر بیٹھے، پر میں سنگر بننا چاہتا تھا۔ اور جب میں اس بات کا سب کو پتہ چلا تو پورے خاندان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ میں دادا جان کا لاڈلا پوتا جن پر وہ اپنی جان چھڑکتے تھے، لیکن جب میں نے ان کو بتایا اور ان کی بات نہیں مانی تو دادا جان مجھ پہ ناراض ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اکلوتا بیٹا تھا، پر دادا جان کہتے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، پر کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں اور میں بہت خاص تھا۔ لوگ ہمیں بہت مانتے تھے، بہت احترام کرتے، اور دادا جان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بھی رکھی تھی۔ میں ابھی کم عمر تھا اور میری آواز بہت اچھی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک میدان تھا، لڑکے اس میں کرکٹ کھیلتے، میں اور میرا دوست عام طور پر وہیں جا کر بیٹھ جایا کرتے۔ میرا دوست مجھے گانے کی فرمائش کرتا، میں جیسے ہی گانا شروع کرتا ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی اور ہم پر ایک بے خودی طاری ہو جاتی۔ لیکن میرے دادا مجھ سے خفا ہوتے کہ پیروں کا بیٹا ہو کر کتنے گھٹیا شوق پال رکھے ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میں کم عمر تھا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میرے دادا ابا ہر وقت جن جنات کی باتیں کرتے اور ان کے سحر سے لوگوں کو آزاد کرواتے رہتے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میں اس کام سے بہت عاجز تھا، اس لیے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں اپنے محلے کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا۔ محلے کی سب لڑکیاں مجھ پر عاشق تھیں، لیکن مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دادا ابا کہتے، گانا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں خاندان سے بے دخل کر دوں گا۔ میں سنگر بننا چاہتا تھا، گانا گانا چاہتا تھا، میرا شوق تھا اور میں یہ شوق کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہتا۔ گھر والے مجھے بہت سمجھاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں گھر چھوڑ کر شہر اپنے دوست کے پاس آ گیا اور گانا گانے لگا۔ میں بہت بڑا سنگر بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے کچھ خاص پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ میں ایسے ہی دھکے کھاتا رہا۔ ایک دن میں نے ایک لڑکی دیکھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ میں اسے تلاش کرتا رہا، پر وہ نہ ملی، اور اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اور خرچے کے لیے کچھ نہ بچا۔ میں ایسے میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگا، گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر میرے دوست نے ایک دن کہا کہ کسی کے ساتھ ڈرائیوری کی نوکری کر لو، اور اس نے مجھ کو ڈرائیوری کی نوکری پہ رکھوا دیا۔ کب تک ایسے دھکے کھاتا رہوں گا، یہ سوچ کے میں نے وہ نوکری ایکسپٹ کر لی۔ اور پھر ایک دن میرے دوست نے کہا کہ تیار رہنا، ایک جگہ کام ملا ہے، صبح وہاں جانا۔ مجھے بہت شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہو کر کسی کی نوکری کروں گا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک جگہ کام پہ رکھوا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن ایک دن جب اسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے جب اسے خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو میرا دل دوبارہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے دل کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ اور وہ لڑکی میری مالکن تھی۔ میں جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھتا مجھے پہلے سے زیادہ اس سے محبت ہونے لگتی۔ میں جب تک اسے دیکھ نہ لیتا مجھے ایک پل چین نہ آتا، اور میں اسے دیکھتے ہی جیسے دل کو قرار آ جاتا۔ میں اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھ سے ہمت نہیں ہوتی، اور میں اس کے سحر میں گم ہو جاتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ میں نے اپنے دوست ذیشان کو بتایا کہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں، لیکن اسے اظہار نہیں کر پاتا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ میرا دوست کہتا، کیا ہو گیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میرا دوست نے کہا کہ پھر جو تم بتا رہے ہو نا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا،
ایک دن جب میں واپس تمہارے گھر آ رہا تھا کسی نے مجھے آواز دے کر روکا۔ وہ مجھے میرے نام سے پکار رہا تھا۔ میں رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ عبداللہ آپ کو میڈم بلا رہی ہے۔ میں نے کہا کون میڈم؟ اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا تو میں اس طرف چلا گیا۔ عجیب سی گاڑی تھی اور رات کے وقت مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گاڑی ایسی تھی کہ اس کے اندر بیٹھنے والا نظر نہ آتا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا، بنا اس سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ نے شاید کسی اور کو بلانا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو ہی بلانا ہے۔ تب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک دلکش اور خوبصورت آواز آئی کہ گھبرائیں نہیں، بیٹھ جائیں۔ اور اس آواز نے مجھے مدہوش کر دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور مجھے بلانے والا شخص گاڑی کی اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ کار میں بالکل اندھیرا تھا، اس کے لیے مجھے آواز دینے والے کی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کے پاس سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں اس وقت کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں وہ حرف بحرف سچ ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر گاڑی چلتے ہوئے کہاں کہاں سے گزر رہی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں ایسی حالت میں تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ اس لڑکی نے کوئی بات تو کی ہوگی، کچھ تو کہا ہوگا، وہ کون ہے اور تمہیں اپنے ساتھ کیوں بٹھایا؟ میں نے کہا نہیں، وہ راستے بھر خاموش رہی اور مجھے بھی اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس سے خود کچھ پوچھ سکوں۔ میرے دوست نے کہا حیرت کی بات ہے، جب کچھ کہنا نہیں تھا پھر تمہیں اس نے بلایا کیوں اور گاڑی میں بٹھایا کیوں؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے سے بنگلے میں آ گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر اس سے آدمی نے کہا کہ اس گاڑی سے اتر جاؤ۔ میں اتر گیا اور میرے ساتھ بیٹھنے والی بھی گاڑی سے اتر گئی، لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکا کیونکہ اس نے خود کو ایک بڑی سی شال میں لپیٹ رکھا تھا، اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں، اس کمرے کی سجاوٹ ایسی تھی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ میرے دوست نے کہا اس لڑکی کا کیا ہوا؟ پھر میں نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ اسی کمرے تک آ گئی۔ اس نے جب اپنی شال ہٹائی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ وہی مالکن تھی جس کا میں ڈرائیور تھا، اور میری مالکن بھلا کی حسین تھی۔ وہ روز راستے میں تلاوت کرتی ہوئی جاتی اور گاڑی سے اترتے وقت مجھ پر پھونک دیتی۔ مجھے مالکن کی یہ حرکت بہت اچھی لگتی تھی، مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میڈم پھونک مار کر اندر گئی تو موبائل گاڑی میں بھول گئی۔ میں ان کا موبائل دینے اندر گیا تو حیرت ہوئی، آج کوئی ملازم گھر میں نہیں تھا، لیکن میڈم کے کمرے سے عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر جھانکا تو آنکھ پھٹ گئی کیونکہ ایک عجیب سا خوفناک ماحول تھا۔ وہ ہر طرف خون ہی خون تھا اور مجھے اس وقت ایسے لگا جیسے دادا ابا مجھے پکار رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ عبداللہ ہوش میں آؤ، لیکن میں کوئی ہوش میں نہیں تھا اور آہستہ آہستہ میرے کانوں سے دادا کی آواز کی سرگوشیاں ختم ہوتی جا رہی تھیں، اور تب میں کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ دادا ابا کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے۔ میں تو مدہوش ہوتا بنا ڈرے اپنی مالک کو دیکھے جا رہا تھا۔ مالک نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم دونوں اسی طرح بیٹھے رہے۔ میں اسے دیکھتا رہا، رات اسی طرح بیت گئی۔ پھر اس نے مجھے پینے کے لیے ایک شربت دیا اور جانتے ہو اس کی لذت ابھی تک میرے گلے میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے آدمی مجھے اسی گاڑی میں بٹھا کر یہی اتار گئے۔ میرے دوست نے کہا یہ سب تو بہت عجیب ہے، تمہیں گھر فون کر کے دادا ابا کو سب کچھ بتانا چاہیے، لیکن اس سے بھی عجیب کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اور میں اس واقعے کے بعد 2 دفعہ اس کے پاس جا چکا ہوں۔ میرے دوست نے کہا لیکن پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا مجھے تب اتنی ہوش ہی نہیں تھی، جو کچھ بتاتا یا پوچھتا وہ مجھے خود بلاتی اور میں دوڑا چلا جاتا۔ میرے دوست نے کہا کہ ایسی کون سی خوبصورت لڑکی ہو سکتی ہے جو اس طرح تمہیں بلائے اور اس کے بعد تم اپنے ہوش میں نہ رہو، اور تمہیں اپنے گھر تک بلا لیا، اور ہم دونوں خود پریشان ہو چکے تھے، اور روز دادا ابا کو خواب میں دیکھتا کہ مجھے گھر بلا رہے ہیں، پر میں نظر انداز کر دیتا کیونکہ مجھے کچھ بن کر گھر لوٹنا تھا۔
کچھ دن بعد مجھے کمزوری سی محسوس ہونے لگی۔ میرے دوست نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے بیمار سے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اب مالکن سے خوف آنے لگا ہے، ایسا لگتا ہے وہ جو نظر آتی ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب لگتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بتاتے ہوئے کہا وہ اب مجھے ہر دوسرے روز اپنے گھر بلاتی ہے اور اسی طرح بٹھائے رکھتی ہے، پھر شربت پلا کر واپس بھیج دیتی ہے۔ میں نے کہا اب تو مجھے خواب بھی بہت عجیب آتے ہیں، کبھی لگتا ہے مجھے دادا ابا بلا رہے ہیں اور مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ تم صحیح نہیں کر رہے، واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرے دوست نے کہا ہو سکتا ہے تمہارے دادا ابا بیمار ہوں اس لیے اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ ہوتا وہ کون سا اکیلے رہتے ہیں، سب گھر والے ان کے پاس رہتے ہیں، میں پتہ نہیں کیوں یہاں آ گیا، مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں یہاں لینے کیا آیا تھا۔ میں نے کہا میں نیند میں ہوتا ہوں، جب ایک آواز آتی ہے اور میں دوڑتا چلا جاتا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں، جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں کہیں بھی ہوتا ہوں، جیسے ہی وہ مجھے آواز دیتی ہے میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا مجھے اس سے بچا لو، مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ میرے دوست نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ چلنا اور مالک سے بات کرنا، میرا پیچھا چھوڑ دے، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن کیا وہ مالکن مجھے برداشت کر لے گی؟ میں نے کہا میں اس سے کہوں گا یہ میرا بھائی ہے اور تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تم بس رات 11 بجے باہر آ جانا۔ میں اور میرا دوست گھر سے نکلے تو آگے مالکن کے 2 آدمی میرے انتظار میں پہلے ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے دوست کو دیکھ کر کہا یہ آدمی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ مالکن ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا مالکن نے ہی اسے ساتھ لانے کا کہا ہے۔ میرا دوست مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا اور دیکھنے لگا اور کہنے لگا کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ اس لڑکی کے آدمی ہمیں لینے آئے ہیں، یہ ان کی گاڑی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہاں ہے، کون سی گاڑی؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ پھر میں نے اپنے دوست سے کہا تم خاموش رہو، جو میں کہہ رہا ہوں تم دیکھتے رہو۔ میرے دوست نے کہا یہاں کچھ نہیں ہے، چاند پورا چمک رہا ہے، یہاں نہ کوئی گاڑی ہے اور نہ کوئی آدمی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوست سے کہنے لگا وہ سامنے دیکھو۔ میری آواز کانپنے لگی۔ میں نے کہا وہ دیکھو ایک آدمی میری طرف آ رہا ہے، اور وہ آدمی ایسے سامنے آیا جیسے ہوا تیز چلتی ہے۔ میرا دوست بھی گھبرا گیا۔ پھر اس آدمی نے کہا چلو چلیں، آج تم نے بہت دیر کر دی۔ اس آدمی نے مجھے ساتھ لیا اور غائب ہو گیا۔ میرا دوست وہیں رہ گیا۔ اس وقت میری کیفیت سکتے سی تھی، بے پناہ خوف نے مجھے گھیر لیا تھا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ مجھے نہ نظر آنے والی طاقتوں نے جسے مجھے اپنے حصار میں لیا ہے، لیکن اگلی صبح ہی واپس اپنے دوست کے گھر پر تھا۔ میرے دوست نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ، کہاں چلے گئے تھے، تم غائب کیسے ہو گئے؟ میں نے اپنے دوست سے کہا چلو اسی ہوٹل میں چل کر بیٹھتے ہیں جہاں پہلے جایا کرتے تھے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہم دونوں اسی ہوٹل میں جا کر بیٹھ گئے۔ میرے دوست نے کہا اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میری زندگی خطرے میں ہے، میں کسی بھی وقت اس مالکن کے ہاتھوں میں غائب ہو سکتا ہوں، وہ مجھے یہاں سے بھی کھینچ کر بلا سکتی ہے۔ میرے دوست نے کہا کیا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا وہ لڑکی کل بہت ناراض تھی، اس نے کہا تم نے میرے بارے میں کسی اور کو کیوں بتایا؟ میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے، اس سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے کہا وہ تمہارا دوست ہے، بھائی نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کون ہو اور کس کے بیٹے ہو۔ میرے دوست نے کہا یہ معاملہ تو بہت ہی بگڑ چکا ہے، میری مانو تو واپس اپنے دادا ابا کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس مشکل سے بچا سکیں۔ میں نے کہا کس منہ سے جاؤں، اتنا عرصہ ہو گیا ان سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ کچھ بنوں گا تو آؤں گا۔ میرے دوست نے کہا بھول جاؤ سب، بس اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور جلد از جلد نکلو اس لڑکی کے جنگل سے۔ میرے دوست نے کہا تمہیں یہ سب پہلے پتہ چل جاتا تھا، لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم اس خطرناک مخلوق کے حصار میں پھنس گئے؟ میرے دوست نے کہا تمہیں یاد ہے یہاں تمہارے دادا کے ایک دوست ہیں
جو انہی کی طرح عالم ہے۔ فی الحال ان کے پاس چلو، ابھی اس سے پہلے کہ وہ پراسرار مخلوق تمہارے پیچھے آ جائے۔ میرا دوست مجھے لے کر دادا ابا کے دوست کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، جب تمہیں روکا تھا تمہارے دادا نے اور بار بار تمہیں بلایا کہ تمہیں اسی وقت بات کو سمجھنا چاہیے تھا اور واپس لوٹ جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ دادا کے دوست عالم صاحب مراقبہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، وہ تم پر حصار باندھ چکی ہے، وہ لڑکی نہیں جن سادی ہے، اور وہ کسی کو لینے آئی ہے جس کے لیے اسے تمہاری ضرورت تھی۔ میں حیران ہوا۔ میں نے کہا، کیسے لینے آئی ہے؟ کسے لینے آئی ہے؟ عالم صاحب نے کہا، وہ تو تمہیں تمہارے دادا ابا ہی بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، جب میں چھوٹا تھا تب مجھے اگر کوئی مخلوق کسی بھی شکل میں آتی میں انہیں پہچان لیتا تھا، لیکن جب سے شہر آیا مجھے ایسا لگتا جیسے میں قید ہو کے رہ گیا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا، جو صلاحیت تم میں تھی وہ اب اس لیے نہیں کیونکہ اس جن زادی نے جادو شربت تمہیں پلایا ہے اور اس سے وہ تمہارے ذہن کو قابو کر چکی ہے۔ میں نے کہا، اب کیا ہوگا؟ مجھ سے بھول ہوگی جو دادا ابا کی بات نہیں مانی۔ عالم صاحب کہنے لگے، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اس جن زادی نے جتنے ظلم کیے ہیں کسی کے ذریعے تو اسے پکڑنا تھا۔ میں نے عالم صاحب سے کہا، کیا واقعی وہ پکڑی جا سکتی ہے؟ عالم صاحب نے کہا، ہاں، لیکن اس کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، پھر اسے کون قابو کر سکتا ہے؟ میں اس کے حصار سے کیسے نکلوں؟ عالم صاحب نے کہا، وہ سب تمہارے دادا بتا سکتے ہیں اور واقعی طور پر اس حصار کو تمہاری دادا ہی توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر تم کل شام سے واپس اپنے دادا ابا کے پاس نہ پہنچے تو وہ لڑکی جو حقیقت میں ایک جن زادی ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس میں کر لے گی، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ عالم صاحب نے کہا، میں تمہیں چند آیات بتاتا ہوں جن کو تم پڑھتے جانا، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان کی مدد سے تمہارے راستے بھی مشکل آسان ہو جائیں گے۔ میرا دوست میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ بہت مشکل سے مجھے لے کر واپس دادا ابا کے پاس پہنچا۔ راستے میں ایسے لگتا جیسے ہم چل رہے ہیں لیکن راستہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی دادا ابا نے مجھے دیکھا تو وہ فوراً مجھے ایک جگہ کھڑا رہنے کو کہا اور میرے ارد گرد ہزار کھینچنے لگے۔ جیسے جیسے دادا ابا عمل کر رہے تھے ویسے ویسے میرے اندر سے دھواں سا نکلنے لگا۔ میرے دادا ابا بہت مشکل سے ہزار کھینچ رہے تھے، آنکھیں بند کر کے، لیکن ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ دادا ابا نے ایک دم آنکھ کھول دی اور مجھے کہا، اب تم وہ دعائیں پڑھو جو تمہیں خواب میں بتائی گئی تھیں۔ اور میں جیسے ہی آنکھ بند کی تو سب میری دعائیں مجھے یاد آ گئی۔ جیسے جیسے دعائیں پڑھ رہا تھا میری تکلیف ختم ہونے لگی اور اس کے بعد میں نے خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کیا، جیسے بہت بھاری بوجھ مجھ سے اتر گیا۔ پھر دادا ابا سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا، تمہیں اسی دن میری بات مان لینی چاہیے تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو اس لڑکی نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے؟ بلکہ نہیں، وہ جانتی ہے تم کہاں ہو۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ ہر کوشش کرے گی۔ دادا ابو نے مجھے ایک تعویذ باندھا اور کہا، اسے خود سے الگ مت کرنا۔ پھر ایک دن میں محلے کے اسی میدان سے گزرا تو اچانک میرے سامنے وہی آدمی نمودار ہوا جو اس جن زادی کے ساتھ تھا۔ میں اسے پہچان چکا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، ایک غلام جن تھا جو اس جن زادی کے اس قید خانے میں غلام بنا رہا تھا۔ میں نے گھبرائے بنا پوچھا، اب کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، تمہیں مالکن نے بلایا ہے، وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا، اب کیا کام ہے تمہاری مالکن کو؟ جاؤ اسے کہو جب کام اس کا ہے تو وہ خود آئے میرے پاس، میں کیوں جاؤں؟ اس آدمی نے کہا جو حقیقت میں ایک جن تھا، تمہاری اتنی جرت، تم میری مالکن کو آنے کو کہو۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑنا چاہا، تبھی اس کا ہاتھ خود بخود مجھ سے دور ہوتا گیا اور وہ واپس بھاگ گیا۔ میں حیران تھا کہ مجھ میں ایسی کون سی قوت آ گئی ہے جو مجھے کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہوا اور وہ بھاگ بھی گیا۔ میں واپس گھر آ گیا اور دادا ابو کو بتایا۔ انہوں نے کہا، اب وقت آنے والا ہے جب وہ یہاں موجود ہوگی۔ میں نے کہا، لیکن دادا ابا وہ خود کیوں آئے گی؟ انہوں نے کہا، اسے اس کا مطلب اور غصہ دلائے گا۔ یہاں تم بس اب ایک کمرے میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے رہو اور اس جگہ سے مت اٹھنا۔ وہ تم تک پہنچے گی لیکن تم گھبرانا نہیں۔
میں نے وضو کیا اور دادا ابا کے کمرے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے وظیفہ کرنے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات ہوگی اور وقت کیا ہو رہا ہے۔ جب کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں لیکن میں نے آنکھ نہیں کھولی اور نہ ورد پڑھنا چھوڑا۔ آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ اسی وقت دادا ابا کی آواز بھی آئی جو کہہ رہے تھے، عبداللہ ورد کرتے رہو، رکنا مت، وہ تمہارا دھیان بٹانا چاہتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ان آوازوں کو جھٹک کر اور اونچی آواز میں وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ جب اسی جن زادی کی آواز آئی، اس نے کہا، تم جو بھی کر لو، مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں بن سکتے۔ پھر دادا ابا نے کہا، وظیفہ پڑھتے رہنا، چھوڑنا نہیں، اور آنکھ کھول لو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو جن زادی میرے سامنے موجود تھی۔ میں ورد کرتا رہا۔ وہ میرے پاس آنے لگی۔ جیسے ہی وہ مجھے چھونے لگی، اس سے کچھ ہوا جس سے وہ دور جا گئی۔ وہ بھی دادا ابا میں ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل لائے جو کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ دادا ابا نے وہ پانی کی بوتل کھولی اور پانی اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سنبھل ہی نہیں سکی اور وہ پانی پڑتے ہی چیختے چلانے لگی۔ پھر دادا ابا کہنے لگے، عبداللہ اب تم ہی اسے قابو کرو۔ پھر اس جن زادی نے دادا کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے اتنی محبت کی تھی تمہارے پوتے پر، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ دادا ابا نے کہا، جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ آج تمہیں میرا پوتا ہی ختم کرے گا۔ تم نے ہمیں اتنا ہلکا سمجھا ہے جو یہاں چلی آئی، تم نے خود ہی اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ اب وقت آ چکا ہے، تمہیں تمہارے ظلم کا انجام بھگتنا ہوگا۔ پھر دادا ابا نے کہا، عبداللہ اسے ختم کر دو، یہ زندہ نہ بچے، یہ میرا حکم ہے۔ دادا ابا کا اتنا کہنا تھا کہ مجھ پر رقط طاری ہو گیا۔ میں ورد کرتا رہا اور مجھے روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ پھر 2 گھنٹے بعد اس کو آگ لگنے لگی، وہ چیخنے چلانے لگی۔ میں پڑھتا جا رہا تھا، وہ ختم ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے سامنے جلنے والی آگ میں پاس پڑی مٹی اٹھا کر اس میں پھینکی اور وہ ختم ہو گئی۔ دادا ابا اٹھ کر مجھے گلے ملے اور کہا، آج تم نے وہ کر دکھایا جس کی مجھے بہت پہلے سے امید تھی۔ میں نے کہا، دادا ابا آپ جانتے تھے وہ مجھے تک پہنچ چکی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ تمہیں کیسے اور کب بلاتی تھی میں سب جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے یہاں تک آئے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ دادا ابا نے کہا، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور تب ایک جگہ میں کسی کام سے گیا تھا۔ جب کسی نے مجھے راستے سے بھٹکانا چاہا، میں نے ایک ہی وار سے اسے پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ اس کو قید کیے ہوئے 40 سال گزر گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے کہا، بتائیے دادا ابا، کون تھا؟ انہوں نے کہا، وہ اس جن زادی کا بھائی تھا، اور یہ اتنی طاقتور تھی کہ اس نے اپنی طاقت سے پتہ لگوا ہی لیا کہ اس کا بھائی میرے قبضے میں ہے۔ یہ اس تک تمہارے ذریعے پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، سب بالکل ویسے ہو گیا جیسا میں چاہتا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ بڑے جو کرتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔